الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو، رمضان المبارک کو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے یہ ماہ مبارک عنایت فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، یہ رمضان المبارک جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو یہ رمضان المبارک میں جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اس کام میں اپنے آپ کو آگے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے انسانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم نے جو میرا حکم ہے اس کو پورا کیا تو پھر میں اس کے بدل اور اس کے عوض میں جو تمہیں انعام دوں گا وہ بہت بڑا اور بہت اعلیٰ ہوگا۔ ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے خیر اور بھلائی کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس ماہ مبارک میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ماہ مبارک تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے جنت میں جانے کا آسان تر جو ہے تو ماہ مبارک ایک وسیلہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے ایک آسان تمہارے سامنے ایک عمل ہے کہ اس کی تم قدر کر لو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس ماہ مبارک میں اللہ خود بندوں کے ساتھ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ خود بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں نوازے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ ہی کی چاہت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا کیا، یہ اللہ ہی کی چاہت ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اعمال دیے، اور یہ اللہ ہی کی چاہت ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم بنائی۔ اللہ ہی کی چاہت ہے کہ نافرمانوں کو اللہ سزا دے گا، اور اللہ ہی کی چاہت ہے کہ اللہ پھر چاہے جس کو اس کو جنت میں پہنچائیں گا۔ اور اللہ نے پورے کائنات مخلوقات میں سے اللہ نے چاہا کہ ہمیں جو ہے اللہ خود معاف کر دے، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک کو عطا فرمایا۔ جب رمضان مبارک جب کسی بندے کو ملتا ہے تو صرف رمضان سے وہ ملاقات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی یہ
اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو زندہ ہے، یہ جو موجود لوگ ہیں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میں تمہیں جہنم سے بچاؤں۔ اس لیے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب چاند نظر آیا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ زمین کے اوپر اور شرکس شیاطینوں کو قید کر لو، تاکہ میرے نیک بندے ہو یا میرے گنہگار بندے ہو جو زمین پر میری مخلوق ہے، یہ ان کے دلوں کے اندر وساوس کو نہ پیدا کرے، انہیں برائی کی طرف نہ ورگلائے اور یہ برے کاموں کی طرف ان کو نہ کھینچوائے، اور یہ میری نافرمانی سے جو ہے آگے نہ بڑھے، لہذا شیطان کو قید کر لو تاکہ یہ اس کے ساتھ جو نیک اعمال اس کو کرنے ہیں یہ اس میں اس کا جسم اس کا ساتھ دے، دماغ اس کا ساتھ دے، دل اور دماغ اس کا ساتھ دے، اس کی جسم کا ایک ایک پرزہ اس کا ساتھ دے، اور یہ سب پورے جسم کو لے کر سر سے پاؤں تک یہ میرے لیے بھوکا بھی رہے، میرے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتا بھی رہے، اور میرے سامنے جھک کر مجھے منواتا بھی رہے۔ فرمایا کہ جاؤ زمین پر، جبرائیل کو اللہ بھیجتے ہیں، فرشتے طاقتور زمین پر آ کر ہر شیاطینوں کو قید کر کر زمین سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، زنجیروں میں قید کر دیتے ہیں، اور قید کر کر انہیں باندھ کر سمندر کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو دیکھو تو صحیح، میرے بندے جو زمین کے اوپر ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ اب ان کے لیے جو ہے اعلان پہ اعلان یہ کر دو کہ ان سے کہو جو تم نے میرے ساتھ اقرار کیا ہے، ان سے کہو جو انہوں نے میرے لیے کلمہ پڑھا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا تو یہ مجھ سے صرف سوال کر لے، مجھ سے صرف مانگ کر دیکھ لے، مجھ سے کوئی جنت کو طلب کر کر تو دیکھ لے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم اعلان کر دو، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اس کے لیے میں جنت کو کھول دوں، ہے کوئی جہنم سے بچنے والا کہ میں اس کو جہنم سے بچا دوں۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اعلان پہ اعلان کر دو، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہو تو وہ اپنے مغفرت کے لیے مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے خود فرمایا کہ فرشتوں یہ میرا بندہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ بندہ میرے لیے بھوکا بھی رہ رہا ہے، یہ بندہ میرے لیے راتوں میں کھڑے ہو کر مجھے منوا بھی رہا ہے، یہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے، لہذا اے میرے فرشتوں جاؤ تم آگے بڑھو۔ آگے بڑھ کر دروغہ جہنم کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اس سے کہہ دو کہ یہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ یہ میرے محمد رسول اللہ کی امت ہے، یہ محمد رسول اللہ کی امت اپنے لیے جو ہے تو مجھ سے راضی کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، کبھی سجدے کر رہی ہے، کبھی مجھے منوانے کے لیے روزے رکھ رہی ہے، کبھی صدقات کر رہی ہے، کبھی راتوں میں اٹھ کر آنسو بہا رہی ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، لہذا ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ دروغہ جہنم کو اعلان ہوتا ہے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں جو روزے دار ہے اس کے حق میں جہنم کے دروازے کو بند کر دو۔ رمضان کے پہلے ہی دن سے جب چاند نظر آتا ہے اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، یہ رحمان کا کرم ہمارے ساتھ ہے، اور یہ رحمان ہمارے ساتھ یہ خیر اور بھلائی کر رہا ہے۔ ہمیں چاہتا ہے وہ کہ مغفرت کروا کر جنت میں پہنچائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اس نے پہلے ہی جبکہ ابھی ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، وہ مانگنے سے پہلے ہی جہنم کو بند کر دیا، اور آگے اعلان کر دیا ہے فرشتوں جاؤ اور جہنم کو بند کر دو، اور فرمایا کہ آگے بڑھ کر فرمایا دروغہ جنت کو کہہ دو کہ وہ جنت کو کھول دے، جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دو۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا ہے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جنت کے اندر جو ہے بہت ساری چیزوں کو سجوایا جاتا ہے، جیسا گھر میں کسی کے نکاح ہوتا ہے 8 دن مہینہ بھر پہلے سے اس گھر کے اندر جو ہے تو سجاوٹے کے کام شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں پر کلر مار رہا ہے، کوئی کہیں پر لائٹنگ لگا رہا ہے، کوئی کہیں پر جو ہے فرنیچر بنا رہا ہے کہ زمین اچھی لگے، دیواریں اچھی لگے، چھتیں اچھی لگے، زمین کے اور زمین کے اوپر ہر جگہ پر جو ہے تو خوشنما چیزوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے، مہمان اس سے خوش ہو جائے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ تم ایک انسان عام عمل کے اندر تم زمین کے جو ہے ان گھروں کو سجوانے کے اندر مہینے پہلے سے ہفتے پہلے سے اس کی کوشش کر کر جب فائنل دن کھڑے ہو جاتے
جاتے ہیں, تمہاری آنکھیں بھر جاتی ہے. کتنا خوبصورت جو ہے تو اسٹیج بنایا, کتنا خوبصورت منڈپ لگوایا, کتنی خوبصورت نکاح کیا. یہ سارے تمہارے زبانیں چرچے کرنے سے, تعریف کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے یہاں تو 1-2 دن پہلے نہیں, 1-2-4 ہفتے پہلے نہیں, 1-2 مہینے پہلے نہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے پورا 1 سال بھر, اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک اللہ کہتا ہے پورے جنت کے اندر اللہ جنت کو سجواتے رہتا ہے. قالین کو سجواتا ہے, محلات کو سجواتا ہے, حوروں کو سجنے کا حکم دیتا ہے, جنت کے بالا خانوں کو سجواتا ہے. پوری جنت کو اندر سے اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے, یہ مسلمان کے لیے جس نے رب کو حق مان کر اس ماہ مبارک میں وہ کام کیا جو رب نے کرنے کا حکم دیا, یعنی روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, تقوی کے ساتھ رہا, گناہوں سے بچتے رہا, رب کو راضی کرتے رہا, قرآن پڑھتے رہا, سجدے کرتے رہا, آنسو بہاتے رہا, ذکر کرتے رہا, سچائی اور امانت داری پر چلتے رہا, رب کے احکامات کے مطابق جیا, رات بھی ایسی گزاری, دن بھی ایسے گزارا, تو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے جس نے رمضان کی قدر کر لی, اس نے روزوں کا حق ادا کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ اس کے حق میں پورے سال بھر جنت کو سجوایا جاتا ہے. اب جب فائنل جنت سج کر تیار ہو جاتی ہے تو رب العالمین یہ فرماتا ہے دیکھو چاند نظر آ گیا, رمضان المبارک کا چاند زمین پر نظر آ گیا, فرشتوں دوڑو دوڑو, بھاگو بھاگو, آگے بڑھ کر جو ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دو, تاکہ جو مومن میرے لیے ایمان اور تقوی کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے میں اس کو جنت کے اندر پہنچاؤں. یہ ماہ مبارک ہے, اس ماہ مبارک کے اندر رب العالمین فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی چاند نظر آتا ہے ایک زور سے جو ہے تو ایک ہوا چلتی ہے, وہ ایک ہوا چلتی ہے جو عرش کے نیچے سے نکلتی ہے, وہ ہوا جب چلتی ہے وہ جنت کے اندر پہنچتی ہے, جیسی وہ جنت کے اندر پہنچتی ہے جنت کے درختوں سے ٹکراتی ہے, جنت کے پتوں سے ٹکراتی ہے, جنت کے گھروں سے ٹکراتی ہے, ٹکرا کر جو ہے تو فرمایا وہ بالا خانوں سے ٹکراتی ہے. یہ ٹکراتی ہوئی آواز جنت کے اندر یہاں سے وہاں دوڑتی ہے. جب یہ آواز جنت کی اشیاء سے ٹکراتی ہے, پتے پتے اور درختوں سے ٹکراتی ہے, اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے. وہ آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے, وہ آواز اتنی سریلی ہوتی ہے, وہ آواز اتنی عمدہ قسم کی ہوتی ہے. یہ حوریں جو جنت کے اندر ہوتی ہے وہ لیٹی ہوئی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ سوئی ہوئی ہے, وہ اپنے آپ سے جو ہے کسی کے انتظار میں ہے. وہ جنت کی حوریں اپنے آپ کو سجا کر, اپنے آپ کو فریش اور تیار کر کر انہوں نے اپنے آپ کو بٹایا ہوا ہے. ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے, ان کے کانوں کے اندر یہ گونج پڑتی ہے, ان کے کانوں کے اندر یہ سریلی آواز پہنچتی ہے. جیسی وہ آواز پہنچتی ہے جو جس حالت میں ہوتی ہے ویسی اڑ جاتی ہے, لیٹی ہوئی اٹھ کر کھڑے ہو جاتی ہے, کھڑے ہوئی آگے بڑھتی ہے, بیٹھی ہوئی اڑ جاتی ہے, اور یہ بیٹھ کے بیٹھی ہوئی سب کی سب حوریں یہ اپنے آپ کو آگے بڑھواتی ہے, دوڑنا شروع کر دیتی ہے. وہ جنت کا دروغہ جو ہوتا ہے جو دروازے کے پاس اس تک یہ پہنچتی ہے, یہ پہنچ کر اپنے بالا خانوں میں پہنچ جاتی ہے. یہ پہنچ کر دروغہ جنت سے پوچھتی ہے ہائے ہمیں بتاؤ تو صحیح آخر یہ کیا ہو گیا ہے, یہ جنت کے اندر اتنی خوبصورت آوازیں کیوں آ رہی ہے, یہ جنت کے اندر اتنی میٹھی ہوائیں کیوں چل رہی ہے. تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج جو ہے فرمایا زمین کے اوپر مومن اور مسلمان بندے جو محمد رسول اللہ کے امتی ہے, جو اللہ کے لیے بھوکے رہنے والے ہیں, جو روزے رکھنے والے ہیں, جو تقوی کے ساتھ چلنے والے ہیں, رب کو راضی کرنے والے ہیں, نمازوں میں اپنے آپ کو کھڑے کرنے والے ہیں, اللہ نے ان سب کے لیے فرمایا ہے کہ جنت کو کھول دو. لہذا زمین پر چاند نظر آیا ہے, زمین پر رمضان چھا گیا ہے, زمین پر رمضان نے لوگوں کو گھیر لیا ہے, لہذا زمین پر مقدس مبارک مہینہ شروع ہوا ہے. اس لیے زمین کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اکرام کے لیے, ان کے استقبال کے لیے جنت کو کھول دیا ہے. یہ ہم مومن مسلمان, یہ ہم ایمان والے, یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے, ان کے لیے حوریں تیار ہے. اب یہ حوریں آگے بڑھ کر کہتی ہے اے دروغہ جنت میں تجھ سے ایک فریاد کرتی ہوں, میرا پیغام تو رب تک پہنچا دے, میری بات کو تو رب تک پہنچا دے. وہ کہتے ہیں کہ تیری کون سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں رب سے کہتی ہوں, میں رب سے یہ فریاد کرتی ہوں. یہ کون کہہ رہی ہے, وہ حوریں کہتی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ حوریں ہوگی کیسی, ان کے
موٹی موٹی آنکھیں ہوگی، ان کے خوبصورت آنکھیں ہوگی، خوبصورت چہرے ہوگے، سر سے زمین تک خوبصورت چاندی سے زیادہ چمکدار ہوگی، ان کا ایک ناخن کے برابر پرزہ اگر آسمان پر نکالا جائے پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ موٹی موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے زبان حال سے فریاد کرے گی اور کہے گی دروغائے جنت، میں تجھ سے یہ فریاد کرتی ہوں، میرا پیغام رب تک پہنچا دے، اور میرے رب سے کہہ دے جو رب کے لیے زمین کے اوپر بھوکا رہ رہا ہے، جو روزے کی حالت میں رہ رہا ہے، جو رب کو راضی کرنے سجدے کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے راتوں میں کھڑا ہو رہا ہے، میرے رب سے کہہ دے میں حور یہ چاہتی ہوں کہ میں اس بندے سے میرا نکاح کرا دے۔ یہ حور فریاد کر رہی ہے، منگنی کروا رہی ہے، ہم سے نکاح کی بات کر رہی ہے، رب سے نکاح کروانے کی فریاد کر رہی ہے۔ تمہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم جس کو روزہ سمجھتے ہیں وہ روزہ آخر ہے کیا ہے، روزہ کہتے کس کو ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، پیٹھ پیچھے روزے کے لیے رب العالمین نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، زمین پر روزہ رکھنے والے کا مقام کیا ہے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، روزہ رب سے کتنے قریب کر دیتی ہے، روزہ انسان کے روح کو کتنا پاک کر دیتی ہے، روزہ گناہوں سے کتنے دور لے جاتی ہے، روزہ عبادتوں میں کتنے رب کے قریب کر دیتی ہے، روزے سے دلوں میں کتنی حلاوتیں پیدا ہوتی ہے، روزے سے نفس کتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے تقوی کتنا اونچا پڑ جاتا ہے، روزہ رکھنے سے رب کتنا خوش ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے شیاطین اس سے ڈر جاتے ہیں، روزہ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، قبر کے عذابات اس سے ڈر کر دور ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے والا وہ ہوتا ہے عرش کے اوپر اس کے لیے اعلانات پر اعلانات ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والا وہ انسان ہے جس کے نام سے باقاعدہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ مستقل صرف اور صرف روزے دار کے نام سے بنایا ہے جس کا نام ریان ہے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہوا فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھوکے تھے، تم روزے دار تھے، آؤ آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، یہ دروازہ تمہارے استقبال کے لیے ہے، آ جاؤ، یہ دروازے سے تم اندر آ جاؤ۔ یہ صرف اور صرف وہاں سے وہی لوگ آگے بڑھیں گے جنہوں نے روزہ رکھا، یہ وہی آگے آئیں گے جنہوں نے صبح سے شام تک رب کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، یہاں سے وہی آگے جائیں گے جنہوں نے ایمان اور تقوی کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو اپنے آپ سے دور کیا، کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، روٹیوں کو چھوڑ دیا، کھانے کی اشیاء کو چھوڑ دیا، حلال چیزیں جس کو رب نے حلال کیا ہے وہ حلال کو اپنے لیے اس نے پیچھے کر دیا، اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا۔ رب کہتا ہے میرے لیے تم نے اپنے بیویوں کو چھوڑ دیا، میرے لیے تم نے اپنے آپ کو کھانوں سے دور کر لیا، میرے لیے تم نے اپنے آپ کو وہ اشیاء و غذائیں جو دل کو راحت دیتی، جو پیٹ کو راحت دیتی، جو دل اور دماغ کو سکون دیتی، جو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتی، ایسے اشیاء جو کھانے پینے کے مارکیٹ میں ہے، جو بازار میں ہے، جو دکانوں میں اور ہوٹلوں میں نظر آتی ہے، جو روڈوں پر نظر آتی ہے، رب کہتا ہے دیکھتے ہی دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے، اٹھا کر کھا لو، اٹھا کر پی لو، حلق کو ٹھنڈک پہنچاؤ، دل کی چاہت کو پورا کر لو، لیکن رب کہتا ہے تو نے میرے لیے ان ساری اشیاء کو چھوڑ دیا، تو نے میرے لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ رب کہتا ہے اے میرے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اب اس کا بدل اور اس کا انعام تیرے لیے یہ ہوگا کہ زمین کی ساری اشیاء مل کر بھی انعام دینا چاہے اور ساری اشیاء کو ملا کر تجھ کو ایک ساتھ دینا چاہے، زمین آسمان کو سونا چاندی بنا کر دیا جائے۔ رب کہتا ہے یہ بھی تھوڑا سا ہے، آسمان کو بھی تجھ کو بھر کر سونا دیا جائے، ایک روزے کا بدل یہ بھی کم ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے لیے جنت دے دی جائے، یہ بھی تیرے لیے کم ہے، حوریں دیے جائے، یہ بھی تیرے لیے کم ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا بدل کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ہوگا؟ ایک روزہ جو ہم ایک روزہ سمجھتے ہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایک روزہ جس کو ہم روزہ ہی سمجھتے ہیں، جس کو ہم یوں ہی غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک روزے کے بدلے رب یہ کہتا ہے اے میرے بندے اس کا اجر، اس کا انعام یہ ہوگا، الصوم لی الصیام لی وانا اجزی بھی، یہ انعام اس کا یہ ہوگا تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا بدل تیرے لیے یہ ہوگا کہ میں خود براہ راست رب تجھ کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ ایک روزے کے بدلے اللہ اپنا دیدار کرائیں گا۔ یہ ماہ مبارک جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے
ہمارے لیے جنت کو کھولا، ہمارے لیے جہنم کا بند کر دیا، ہمارے لیے روزے دار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے حوروں کو نکاح کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے زمین کے اوپر شیاطینوں کو قید کر لیا، میں نے تمہارے لیے زمین کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے جنت کا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، پہلے حصے کو عاشورہ پہلے حصے کو رحمت بنایا، دوسرے کو مغفرت بنایا، تیسرے کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا نجات کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تمہیں تو سب کچھ انعامات پہ انعامات ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے پیٹھ پیچھے تمہارے لیے ہم نے تمہارے لیے کیا طے کر رکھا ہے۔ تمہیں تو صرف یہ چاہیے کہ تم اپنے روزے کی قدر کر لو، تمہیں تو یہ چاہیے تم اپنے اعمال کی قدر کر لو، تمہیں تو یہ چاہیے تم اپنے اعمال کی نیتوں کو اعمال کے اندر، اعمال کے باہر، اعمال کے آخر، اعمال کے درمیان، اعمال کے شروع میں تم اس کو ٹٹولو۔ میرا یہ عمل تو کہیں غلط نہیں ہو رہا، کہیں یہ رب کے پاس قابل قبول تو نہیں بلکہ مردود تو نہیں ہو رہا، یہ قابل قبول ہے بھی یا پھر مردود ہے، اس کو ٹٹولو، اس کو جانچو۔ کیونکہ میرے بھائیو اللہ یہ کہتا ہے بعض نمازیں ایسی ہے جو نمازی کو بد دعائیں دیتی ہے، بعض نمازیں ایسی ہے جو نمازی کو بد دعائیں دیتی ہوئی آسمان تک جاتی ہے، نمازیں ایسی جو وہ پڑھتا ہے پڑھنے والے کو بد دعا دیتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ یہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کے اعمال کو پورا نہیں کرتا، خوشی و خضوع کو باقی نہیں رکھتا۔ یہ ہماری نمازیں ہمیں بد دعائیں دیتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہمارے روزے بھی کہیں خبردار ایسا نہ ہو جائے ہم برائے نام روزہ رہے، برائے نام روزے دار کہلائے، برائے نام روزے والے کے ساتھ ہم شمار کیے جائیں، برائے نام ہم سحر اور افطار میں کھڑے ہو جائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو یہی روزہ ہمارے لیے ہمارے حق میں بد دعائیں دینے والا نہ بنے، رب تک بد دعا دیتا ہوا نہ جائے، رب تک ہمارے لیے شکایت کرتا ہوا نہ جائے۔ اس لیے تو کہا ہے روزہ کہتے کس کو ہے، روزہ کہتے کس کو ہے؟ جیسے ہم نے عبادت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی میرے بھائیو اللہ اکبر کہا، یہیں سے نماز شروع ہو گئی، سلام پھیرنے تک ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، وہاں پر نماز ختم ہو گئی۔ یہ اس کو نماز کہتے ہیں، اللہ اکبر سے سلام تک یہ بیچ کا پورا وقفہ یہ نماز ہے، اس کو عبادت کہا، اس کو صلاۃ کہا، اس کو کرنے کا حکم دیا، یہ فرض ہے، یہ نماز ہے۔ اس سے رب کہتا ہے یہ نماز جنت کی چابی ہے، سلام سے لے کے تکبیر، تکبیر سے لے کے سلام، یہ پورا وقفہ بیچ کا یہ نماز ہے۔ آئیے روزے کی طرف، روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ جب سے ہم نے تکبیر باندھی، جب سے ہم نے نیت باندھی، سحر کے اندر جب ہم نے کھا لیا، جب ہم نے پی لیا، ہم نے سحر کے اندر نیت باندھی ایسی جیسا کہ نماز کی نیت باندھی، یہ نیت باندھنے کے بعد جب تک کہ ہم نے جو ہے افطار کے وقت میں جو دعا ہے اس دعا کو نہ پڑھ لیا، اس وقت تک وہاں سے یہاں تک یہ ایک عبادت ہے، ہم عبادت میں شامل ہے، جیسے نماز میں ہم شامل ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے والا اللہ اکبر کہہ کر زبان سے بات نہیں کرتا، اللہ اکبر کہنے والا اپنی آنکھ کو غلط طرف نہیں دیکھتا، اللہ اکبر کہنے والا اپنے دل میں برے خیالات نہیں لاتا، اللہ اکبر کہنے والا اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ نماز میں کھڑا ہوا انسان اپنے پاؤں کو غلط چیزوں کی طرف نہیں لے جاتا، اپنی زبان سے جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، حلال چیزوں کو بھی نماز میں چھوڑنے کا حکم ہے۔ بات کرنا کوئی گناہ نہیں، نماز میں بات کرنے کو گناہ کہا، نماز ٹوٹ جانے کا حکم کہا۔ اور اگر نماز میں کوئی کسی کی باتیں سن لے، غیبت اور چغلیوں کو سن لے، اس کی نماز نہیں۔ جب نماز میں کان کا استعمال نہیں، وہ نماز نہیں، زبان نہیں، نماز نہیں، آنکھ کا استعمال غلط جگہ، نماز نہیں، ہاتھ اور پاؤں کا اگر اس نے حد سے زیادہ استعمال شروع کر دیا، نماز نہیں۔ ایسے ہی جب یہ نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی جب نماز میں شروع سے آخر تک انسان گڑبڑ کرے، وہ نماز نہیں کہلاتی۔ روزے میں بھی یہی حال ہے، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں باندھا، یہاں پر نیت باندھی، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، ہم نے یہ نیت باندھی، ہم نماز میں جیسے شامل، ایسی نماز کی طرح روزے کے اندر ہم باندھے گئے۔ روزہ عبادت ہے، سحر سے لے کر افطار تک کا پورا عمل عبادت ہے۔ ہمارا دیکھنا اسی لیے عبادت، ہمارا سننا اسی لیے عبادت، ہمارا بیٹھنا اسی لیے عبادت، ہمارا سونا اسی لیے عبادت، ہمارا چلنا اسی لیے عبادت، ہمارا ہر عمل عبادت۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ ہم روزے میں ہے، اس لیے کہ ہم نے بھوکا رہا ہے۔ نماز میں رکوع عبادت، نماز میں سجدہ عبادت، نماز میں تحیات میں بیٹھنا عبادت، جیسے پورا عمل عبادت، روزے میں بھی ایسی عبادت ہے۔ اس کا سونا عبادت، اس کا چلنا عبادت، اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، یہ پورا جسم سر سے پاؤں تک یہ پورا کا پورا عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اب زبان کا غلط استعمال کریں گے، زبان سے گالی گلوچ
کریں گے, زبان سے لعن طعن کریں گے, زبان سے جھوٹ اور غیبتیں کریں گے, زبان سے کسی پر فحش بے حیائی کے بول بولیں گے, یہ زبان کا روزہ ٹوٹ گیا, کیونکہ روزے سے باہر زبان ہو گئی, روزے سے باہر اس نے اپنے آپ کو نکالا, اللہ کے حد سے اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا, یہ روزہ زبان کا ٹوٹ گیا. آنکھ سے اس نے کسی غلط جگہ پر اپنی نگاہ کو دوڑایا, آنکھ سے جو ہے ٹیلی ویژنوں پر دیکھا, نامحرموں کو دیکھا, موبائلوں میں دیکھا, یا آنکھ سے کہیں اور پہ دیکھا, مارکیٹ اور بازار میں دیکھا, اس کے آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا, یا آنکھ اسلام سے باہر ہو گئی, روزے سے باہر ہو گئی. اس نے کان سے غیبت سنی, کان سے بری اور فحش بے حیائی کی آواز کو سنا, اس کے کان کا روزہ ٹوٹ گیا. دل سے اس نے برائی سوچی, دل سے حسد اور کینہ آیا, دل کے اندر دشمنی بغاوت آئی, دل میں کینہ کپٹ آیا, دل میں رشتہ داروں کی نفرت آئی, دل میں مسلمان کی حقارت آئی. یہ دل کا روزہ ٹوٹ گیا. ہاتھ اور پاؤں کا روزہ, غلط چیزوں کی طرف چلوایا, غلط چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑوایا, اپنے آپ سے اپنے آپ کو آگے بڑھوایا. یہ روزے سے باہر نکلا, سر سے پاؤں تک کا پورا جسم, ہم کہتے ہم روزے دار ہیں, ہاتھ غلط استعمال کر رہے, آنکھ غلط استعمال ہو رہی, زبان غلط استعمال ہو رہی. یہ ہمارا روزہ عبادت ہے سحر سے لے کے افطار تک, لیکن بیچ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورے جسم کی باڈی کو ہم نے روزے سے باہر کر دیا, روزے سے باہر نکال دیا, روزے سے اپنے آپ کو پرے کر دیا. صرف پیٹ ایک برائے نام بیٹھا ہوا ہے. اے ظالم, مجھ پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ پانی تو میرے اندر ڈال, کھانا تو میرے اندر ڈال, پورے جسم کو تو نے دنیا کی راحت دے دی, جسم کو تو پوری خواہشات اور لذتیں دے دی, آنکھ اور دل اور دماغ کو تو پوری لذتوں کا مزہ چکایا. اے ظالم, مجھے کیوں بھوکا مار رہا ہے؟ مجھے بھی پانی دے دے, مجھے بھی کھانا دے دے. یہ پیٹ ہمارے لیے بد دعائیں دیتا, یہ پیٹ ہمیں ہماری رب کے پاس شکایت کرتا, یہ پیٹ ہمیں رب کے سامنے شکایت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتا اور کہتا الہ العالمین, یہ بندے کو دیکھ, یہ بندے کو دیکھ جو تیرے لیے بھوکا رہتا ہے. یہی بد دعائیں ہے, یہی بد دعائیں ہے. جیسے رمضان میں, جیسے روزے میں, جیسے نماز میں اعمال انسان کو بد دعائیں دیتی ہے, یہ روزے کا پیٹ کا بد دعائیں دینا مجھے کیوں روکا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا بہت سارے ایسے روزے دار ہو گئے جو کھانا چھوڑ دیں گے, جو پانی چھوڑ دیں گے, جو بھوکا رہے گے. اللہ کہتا ہے ان کے بھوکا رہنا مجھے کوئی نفع نہیں, ان کا بھوکا رہنا انہیں کوئی نفع نہیں, ان کا بھوکا رہنا برائے نام بھوکا رہنا ہے, ان کا کوئی روزے دار میں نام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے نماز کو توڑ دیا, عبادت کو توڑ دیا. ہماری عبادت وہاں سے یہاں تک تھی. اب دیکھو بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھ دیتے ہیں, ظاہری جسم کو اچھے خاصے رکھ دیتے ہیں, چلو سو کر گزارا, جیسے بھی گزارا, لیکن اپنے جسم کو گناہوں سے بچاتے ہیں. جیسے نماز کے اندر سب سے اعلیٰ مقام, نماز کے اندر سب سے افضل مقام, نماز کے اندر سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کا خشوع کیا ہے؟ نماز کا خشوع خضوع کیا ہے؟ دل کا اللہ سے جڑ جانا, دل کا رب سے جڑ جانا, دل کا رب کا تعلق ایک ہو جانا کہ رب مجھے دیکھ رہا, میں رب کو دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اب اس درجے کے ساتھ میں جب بندہ اعمال صالحین کرتا ہے تو فرمایا نماز میں اگر ہمارا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, عبادت میں ہمارا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دعاؤں میں ہمارا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ذکر میں ہمارا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا دل رب کے پاس جڑا ہوا ہے, تبھی اس کو عبادت کہا ہے. جس عمل میں, جس عبادت میں, جس دعا میں, جس ذکر میں, جس فعل میں, جس نیکی میں دل کا تعلق رب سے نہیں, اس وقت رب سے تعلق نہیں, اس وقت رب کا خیال نہیں, اس وقت رب کا گمان نہیں, اس وقت رب کے ساتھ ملاپ نہیں, یہ عمل اس کے لیے عبادت نہیں ہے, یہ عمل اس کے لیے بدعت ہے. جس میں رب نہیں, جس میں رب کا دھیان نہیں, جس میں رب کا خیال نہیں, یہ اعمال بدعت ہے, یہ اعمال رسم ہے, یہ نفع سے خالی ہے, یہ مردار انسان ہے. جیسا ایک مردار انسان پڑا ہوا ہے, وہ نہ ہل سکتا نہ ڈول سکتا, برائے نام انسان ہے لیکن نفع سے خالی ہے, ایسی ہماری عبادتیں ہیں جس میں رب کا تعلق نہیں, اس میں وہ اعمال میں ہمارے روح نہیں, وہ اعمال مردہ ہے جس عمل میں رب سے تعلق نہیں. اور روزے کی طرف ہم نے صبح میں نیت باندھی, شام تک ہمارا روزہ ہے. اب یہ ہم دن میں کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھو, اب دن میں تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ اکبر کہنے سے نماز میں ہمیں دھیان اللہ کا آئے, ہر عمل میں دھیان رب سے رہے. اب روزے میں بھی یہی ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے نویت ان, جب تم نے نیت باندھی, اب وہاں سے آگے اللہ کہتا ہے اب میں تمہارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے, میرا تعلق تمہارے دل کا تعلق ایک ہونا چاہیے. تمہارے دل میں ہر وقت یہ خیال ہے میرے رب سے میں نے باندھا ہے نیت, میرے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے یہی نیت تمہاری, یہی روزہ تمہارا, تمہارے دل کی کیفیت کا نام ہے, دل کے تقوی کا نام ہے. روزہ دل کے تقوی کا نام ہے, روزہ دل کے گہرائیوں سے رب سے ملنے کا نام ہے, روزہ دل سے رب کو راضی کرنے کے لیے حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے. اب ہم نے یہاں اعمال کے اندر رب سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے.
اب بتاؤ، سوچو روزے دارو، سوچو ہم سب روزے دار ہیں، سوچو میرا روزہ کیسا ہے؟ میں نے روزہ تو رکھ لیا، کیا رب کا خیال آیا؟ میرا روزہ تو ہے، کبھی آنکھ چلاتے ہوئے رب کا خیال آیا؟ نہیں آیا، اسی لیے میرا دل کا تعلق رب کے ساتھ نہیں جڑا۔ کان سے برائی سنتے ہوئے رب کا خیال آیا، رب کو میں دیکھ رہا ہوں، میں عبادت میں ہوں، میں عمل میں ہوں، میں نیکی میں شمار ہوں، میں رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میں تو عبادت میں ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر تمہیں کوئی گالی دے، کوئی تمہیں جھگڑے، کوئی تمہارے پاس آ کر بدفعلی کرے، کہا جھگڑو نہیں، تم عبادت میں ہو، تم نماز میں جیسا عبادت، ایسی فرمایا تم عبادت میں ہو، تم عمل میں ہو، تم رب سے جڑے ہوئے ہو، تمہارا تعلق رب کے ساتھ ہے، جھگڑو نہیں، بلکہ کیا کہو؟ بس صرف ایک بول دو، ایک جملہ بول دو، اور وہ جملہ یہ ہے، کہا کہ ان سے کہو انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ کیوں جھگڑنے کا حکم نہیں؟ ہماری عبادت مسلسل چل رہی ہے، صبح نیت باندھی ہوئی ہے، ظہر تک عبادت میں ہی ہے، عصر تک عبادت میں ہی ہے، مغرب تک عبادت ہی میں ہے۔ اس لیے فرمایا جب ہم نے اپنی زبان کو چلوانا چاہا، گھر میں ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، رشتہ دار کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، یہاں کہیں چل رہے ہو، جا رہے ہو، زبان کا حکم ہے۔ اب تمہیں چاہیے زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ نکلتا ہے، نکل ہی جاتا ہے، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، غلط دیکھ لیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر نماز جیسی عبادت اللہ کا دھیان نہ ہو تو عبادت نہیں، ہمارا روزہ بھی تو عبادت، اب اس میں ہم جھوٹ بول رہے، یہاں رب کا دھیان کوئی نہیں، اس لیے جھوٹ بولا۔ آنکھ دیکھ رہی، رب کا دھیان کوئی نہیں، کان دیکھ کر سن رہا ہے غلط، رب کا دھیان کوئی نہیں، زبان بول رہی، رب کا دھیان کوئی نہیں، جسم کی شرمگاہ ناک اور سر سے لے کے پاؤں تک کا پورا جسم ایزا پرزا نار محرم چیزوں سے اللہ کہتا ہے پردہ کرے، بچے، دور رہے۔ ٹیلی ویژن کے سامنے دن بھر بیٹھا ہوا، دن بھر موبائل کو ہاتھ میں لیا ہوا بیٹھا ہوا، کیا دیکھ رہا ہے اس کے اندر؟ کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ کیا جانوروں کی تصویریں دیکھنے کے لیے، درختوں کے پتے دیکھنے کے لیے، کیا زمین کی اشیاء دیکھنے کے لیے موبائل کو ہم نے چلوایا، ٹیلی ویژنوں کو ہم نے چلوایا؟ کیا ہم نے وقت کو کاٹنے کے لیے سیریلوں کا دیکھنا شروع نہیں کیا، فلموں کا دیکھنا پسند نہیں کیا، موبائلوں میں نئے چیزوں کا دیکھنا ہم نے اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کیا؟ بتاؤ تو صحیح، یہ روزے دار ہے، وقت کو کاٹنے کے لیے ان اشیاء کا، آلات کا سہارا لے رہا ہے اور ان کے ساتھ جڑ کر وقت کو کاٹ رہا ہے، اور جب افطار کے قریب تک پہنچتا ہے، ہائے دسترخوان سجوایا جاتا ہے، افطار کے لیے لسی میاں صاحب کے لیے رکھی ہوئی ہے، کھجور اور بادام رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے تو نئی اشیاء رکھ رہی۔ کیوں رکھے جا رہے؟ میرے فرزند کو روزہ ہے، میرے شوہر کو روزہ ہے، میرے جو ہے تو بھائی کو روزہ ہے، میرے دوست کو روزہ ہے، اور یہ روزہ کیا روزہ ہے؟ دیکھو اس کی عبادت کیسی ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہی نہیں، دل نے رب کو حاضر مانا ہی نہیں، دل میں رب کے سامنے خیال آیا ہی نہیں، رب کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑا ہی نہیں۔ جس عمل میں رب نہیں، جس عمل میں رب سے دل جڑا نہیں، جس عمل میں دھیان نہیں، جس عمل میں رب کا خوف نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ عمل نہیں، وہ نیکی نہیں، وہ حسنہ نہیں، وہ عمل اس کے لیے خیر نہیں، وہ عمل باقی رہنے والا نہیں، بلکہ وہ عمل بدعت، وہ عمل رسم، وہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا، وہ عمل انسان کو برباد کرنے والا، وہ عمل انسان کو بد دعا دینے والا ہے۔ ہائے بتاؤ، ہمارا روزہ ہے، ہم نے کبھی سوچا کہ دل کا تعلق رب سے نہیں تو روزہ کیسا؟ روزہ نام کس کا ہے؟ بھوکا رہنے کا نہیں۔ نماز میں جیسے رب سے تعلق، عمل سے بھی، دل سے بھی، دماغ سے بھی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے ایام معدودہ، یہ گنتی کے روزے ہیں بھائیو۔ اللہ کہتا ہے ایام معدودہ، اے میرے بندو پوری زندگی نہیں رکھنا ہے تمہیں، پورے 12 مہینے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایام معدودہ، کچھ دن کے روزے ہیں رکھ لو، گنتی کے ہے، چند دن ایام ہے روزے کے رکھ لو، اس کے بعد تمہیں نہیں رکھنا ہے۔ یہ چند دن ایام کی فریاد کر رہا ہے رب، چند دن ہی ہے، بہت بڑی مصیبت نہیں، بہت بڑا تمہارے لیے جو ہے تو ظلم تم پر نہیں ڈھایا گیا۔ اللہ کہتا ہے انعام ہی انعام ہے، خیر ہی خیر ہے، جہنم تیرے لیے بند، جنت تیرے لیے کھولی، فرشتے تیرے لیے دعا میں، آسمان سے ندائیں ہو رہی، مغفرت کا طالب ہو تو آ جائے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو آ جائے، مغفرت کس کو چاہیے وہ ہاتھ اٹھائے، کوئی پریشان حال ہے تو آ جائے۔ اللہ نے اسی لیے کہا جب یہ بندہ صحیح روزہ رکھتا ہے، جب مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔
ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس ماہ مبارک میں بھی ہم دعاؤں سے کیوں محروم ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم اپنی عادتوں کو سدھارے، رسمن عبادتوں پر نہ کھڑے ہو جائے، عادت جو ہے تو روزے نہ رکھے، صرف صبح میں روزہ رکھ کر شام تک بھوکا مت رہو، بلکہ دل کا تعلق رب کے ساتھ جوڑو، دل کا تعلق رب کے ساتھ جوڑو، دل کا تعلق رب کے ساتھ جوڑو، قدم قدم پر یہ دھیان پیدا کرو، میں عبادت میں ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ ہوگا تو روزہ ہوگا۔ پھر جب افطار کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، افطار کے لیے بیٹھو تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، چلتے پھرتے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مارکیٹ بازار میں رب کے لیے دل میں دعا مانگو، مصلی پر دل میں اللہ سے دعا مانگو، سجدے کی حالت میں دعا مانگو۔ میرے بھائیوں، رب کہتا ہے ایک بھی دعا تیری ضائع نہیں جائیں گی، ایک بھی دعا تیری جو ہے ناکامیاب نہیں ہوگی، ایک بھی دعا ایسی نہیں ہوگی جو تجھ کو جو ہے تو رسوا کرے گی، بلکہ تیری ہر دعا رزلٹ والی ہوگی، ہر عمل تیرا نفع بخش ہوگا، ہر فعل تیرا رب کو راضی کرنے والا ہوگا، اور ہر دعا تیرے حق میں خیر اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آج دیکھ رہے ہم اپنے حالات کو، آج دیکھ رہے امت کے حالات کو، ہم افطار کے وقت بیٹھتے ہیں، اصل میں ہماری خطا اور غلطی یہ ہے، ہم افطار کے وقت بیٹھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دھیان ہمارا اشیاء پر ہوتا ہے، چیزوں پر ہوتا ہے، افطار کے چیزوں پر ہوتا ہے، یا نہیں ہوتا تو کام میں مصروف، نہیں ہوتا ہے تو اپنی چیزوں میں دکانوں میں مصروف، نہیں ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ میں مصروف، اگر نہیں ہوتا ہے تو غیبت اور باتوں میں لان تان میں، اس میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے۔ ہم سوچے افطار کا وقت دعا کے قبولیت والا ہے، ہم وہاں پر بیٹھے، ہم وہاں بیٹھ کر کیا کرے بلکہ رب کو راضی کرے، ہاتھ اٹھائے، رب کے سامنے دعا کو مانگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، افطار کے وقت اور ایک اللہ سے دیدار ہوگا اس وقت۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت، اس وقت دعا مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے مرحومین کے لیے مانگو، امت مسلمہ کے لیے مانگو، کل کائنات کے لیے مانگو، پورے امت کے اندر جو ظالم لوگ امت پہ ظلم کر رہے ہیں، جو فرقہ واریانی طاقت جو مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤ، بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، بس ایک دو منٹ لے لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں اللہ جس کو جو ہے ماہ مبارک میں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ایک تو اس کی دعا جو روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرے وہ جو عادل بادشاہ، اور تیسرے وہ جو مظلوم ہے، مظلوم کی دعا اللہ کہتا کبھی میں اس کو جو ہے رد نہیں کرتا۔ ہم دو جگہ پر ہے، ہم مظلوم بھی آج کے دور میں بن کر بیٹھے ہیں۔ مظلوم آج اس لیے ہے کیونکہ ہر ایک انسان ہمارے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کر رہا، اپنی اوزار کے استعمال کر رہا، اپنی جو ہے دہشت کا استعمال کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر رہا۔ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے گھر اور مساجد کی حفاظت کرنا ہم سے مشکل ہو گیا کیونکہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم مظلوم کی گروہ میں شمار ہو رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ پہلا عمل جو ہم نے روزہ افطار کے وقت کی دعا وہ رد نہیں ہوتی، دو سندیں ہمیں مل رہی ہے، ایک افطار کے وقت، ایک دوسرا مظلوم کی شکل ہے۔ اگر ہم اس حالت میں پورے امت کے لیے دعا مانگیں گے، ظالموں کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ انہیں ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں اللہ انہیں غارق کر دے، یہ دعا مانگیں گے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ کے ذات سے ان قریب اللہ ان کو فنا کرنے والا ہے، ان قریب اللہ ان کی نقشوں کو توڑنے والا ہے، ان قریب اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، ان قریب اللہ ان کی طاقت کو فنا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑے طاقتور آئے، ان کے ظلم کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، ان کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، ان کے نام و نشان کو اللہ نے زمین سے مٹا دیا۔ یہ طاقت ہے مسلمانوں پر اور جو ہے اللہ جو ہے مظلوموں پر، جو ان لوگوں نے اپنی غلط استعمال کر اس کو ڈھایا ہے۔ یقینی طور سے انشاءاللہ ہماری دعائیں اگر اس میں ہوگی، ہماری اعمال اس میں ہوگے، اگر ہم نے رب سے ہمارا تعلق جوڑا ہوگا، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری قومیں زمین پر ریزہ ہوتے ہوئے، زیر زبر ہوتے ہوئے، فنا فی اللہ ہوتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے، ہلاک ہوتے ہوئے میں اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں دعا کا اہتمام کرے، ماں باپ کے لیے، امت کے لیے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یہ رحمت کا مہینہ عاشرہ، پہلا رحمت کا عاشرہ گزر رہا ہے، ان قریب گزرنے والا ہے۔ ہم روزوں کی قدر کرے، عبادتوں کی قدر کرے، نماز کی تراویحوں کی قدر کرے، مساجدوں کی قدر کرے، قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق کو جوڑے، اور روح سے، اعمال سے اور دماغ سے اللہ سے ہمارا کنیکشن اور تعلق مضبوط بنائے۔ انشاءاللہ یہی عبادت ہے، یہی تقوی ہے، یہی عمل ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ انہی کے لیے جنت کھلی، انہی کے لیے جہنم بند ہوئی، انہی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کو اللہ پاک ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔
اللہ